اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4817، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور یہ تمہارا گمان ہے، آخر آیت تک۔ ہم سے حمیدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے منصور نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے مجاہد نے بیان کیا، ان سے ابو معمر نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خانہ کعبہ کے پاس 2 قریشی اور 1 ثقفی یا 1 قریشی اور 2 ثقفی مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پیٹ بہت موٹے تھے لیکن عقل سے کورے۔ ایک نے ان میں سے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اللہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا اگر ہم زور سے بولے تو سنتا ہے، لیکن آہستہ بولے تو انہیں تو نہیں سنتا۔ تیسرے نے کہا اگر اللہ زور سے بولنے پر سن سکتا ہے تو آہستہ سے بولنے پہ بھی ضرور سن سکتا ہوگا۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکتے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے گواہی دیں گے، آخر آیت تک۔ سفیان ہم سے یہ حدیث بیان کرتے تھے اور کہا کہ ہم سے منصور نے یہ کیا ابن نجی نے یا حمید نے، ان میں سے کسی ایک نے یا کسی 2 نے یہ حدیث بیان کیا۔ پھر آپ منصور ہی کا ذکر کرتے تھے اور دوسروں کا ذکر 1 سے زیادہ مرتبہ نہیں کیا۔ حدیث نمبر 4818، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بس یہ لوگ اگر صبر ہی کریں تب بھی دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے منصور نے بیان کیا، ان سے مجاہد نے، ان سے ابو معمر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پہلی حدیث کی طرح بیان کیا۔ سورہ حامیم عشق کی تفسیر۔ ابن عباس عنہ سے عقیمہ کے معنی بانجھ منقول ہیں۔ دوحامن امرنا، روحامن امرنا میں روح سے قرآن مجید مراد ہے۔ اور مجاہد نے کہا یزرعکم فیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل پھیلاتا رہے گا۔ لا حجتی بیننا یعنی اب ہم میں اور تم میں کوئی جھگڑا نہیں رہا۔ طرف خفی کمزور کی نگاہ سے یا دیدہ نظر سے۔ اوروں نے کہا فیض للنا رواقدہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقام پر موجوں کے تھپیڑوں سے ملتی رہیں، نہ آگے بڑھیں نہ پیچھے ہٹیں۔ شرعوا نیا دین نکالا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرابت داری کی محبت کے سوا میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے، ان سے عبد الملک بن میسرہ نے بیان کیا کہ میں نے طاؤس سے سنا کہ حضرت ابن عباس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد سوا رشتہ داری کی محبت کے متعلق پوچھا گیا تو سعید بن جبیر نے فرمایا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا تم نے جلد بازی کی، قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں جس میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری نہ ہو۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس قرابت داری کی وجہ سے صلہ رحمی کا معاملہ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان موجود ہے۔ حدیث نمبر 4819، اردو ترجمہ۔ سورہ حامیم زخرف کی تفسیر۔ مجاہد نے کہا کہ علی امت کے معنی ایک امام پر یا ایک ملت پر یا ایک دین پر
وقبل ہی یا رب کا معنی ہے کیا کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ باتیں اور ان کی کاننا پھوسی اور ان کی گفتگو نہیں سنتے؟ یہ تفسیر اس قرات پر ہے جب وقبل بے نصب لام پڑھا جائے، وقبل بنسب لام پڑھا جائے۔ اس حالت میں وسرہم و نجواہم پر عطف ہوگا اور مشہور قرات وقبل ہی بکسر لام ہے۔ اس صورت میں یہ الساعۃ پر عطف ہوگا، یعنی خدا تعالیٰ ان کی گفتگو بھی جانتا ہے اور سنتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ولولا ان یکون الناس امتا واحدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگوں کو کافر ہی بنا ڈالتا تو میں کافروں کے گھروں میں چاندی کی چھتیں اور چاندی کی سیڑھیاں کر دیتا۔ معارج کے معنی سیڑھیاں، تخت وغیرہ۔ مقرنین زور والے، آسفونا ہم کو غصہ دلایا، یاش اندھا بن جائے۔ مجاہد نے کہا ابسترب افن ضرب انکم الذکر کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم قرآن کو جھٹلاتے رہو گے اور ہم تم پر عذاب نہیں اتاریں گے؟ تم کو ضرور عذاب ہوگا۔ ومضی مثل الاولین اگلوں کے قصے کہانیاں چل پڑیں۔ وما کنالہ مقرنین یعنی اونٹ، گھوڑے، خچر اور گدھوں پر ہمارا زور اور قابو نہ چل سکتا تھا۔ ینشؤ فی الحلیہ سے بیٹیاں مراد، یعنی تم نے بیٹی ذات کو اللہ کی اولاد ٹھہرایا۔ واہ واہ، کیا اچھا حکم لگاتے ہو۔ لو شاء الرحمن ما عبدناہم میں ہم کی ضمیر بتوں کی طرف پھرتی ہے، کیونکہ آگے فرمایا ما لہم بذالک من علم، یعنی باتوں کو جن کو یہ پوجتے ہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ تو بالکل بے جان ہیں۔ فی عقبہ اس کی اولاد میں، مقرنین ساتھ ساتھ چلتے ہوئے۔ سلفا سے مراد فرعون کی قوم ہے، وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو کافر ہیں ان کے پیشوا یعنی اگلے لوگ تھے۔ ومثلہ للآخرین یعنی پچھلوں کی عبرت اور مثال۔ یصدون چلانے لگے، شور غل کرنے لگے۔ مبرمون ٹھاننے والے، قرار دینے والے۔ اول العابدین سب سے پہلے ایمان لانے والا۔ اننی براء ما تعبدون عرب لوگ کہتے ہیں کہ ہم تم سے برا ہیں، ہم تم سے خلا ہیں، یعنی بیزار ہیں، الگ ہیں، کچھ غرض واسطہ تم سے نہیں رکھتے۔ واحد، تثنیہ، جمع مذکر و مؤنث سب میں برا کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ برا مصدر ہے، اور اگر برا پڑھا جائے جیسے ابن مسعود کی قرات ہے تب تو تثنیہ میں بریشان اور جمع میں بریشون کہنا چاہیے۔ زخرف کے معنی سونا۔ ملائکتا یخلفون یعنی فرشتے جو ایک کے پیچھے ایک آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جہنمی کہیں گے اے داروغہ جہنم تمہارا رب ہمیں موت دے دے۔ وہ کہے گا تم اس حال میں پڑے رہو۔ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے عطا نے، اور ان سے صفوان بن یعلا نے، اور ان سے ان کے والد نے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ آیت پڑھتے سنا، اور یہ لوگ پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ اور قتادہ نے کہا مسئلہ للآخرین یعنی پچھلوں کے لیے نصیحت۔ دوسروں نے کہا مقرنین کا معنی قابو میں رکھنے والے۔ عرب لوگ کہتے ہیں فلانا فلانے کا مقرن ہے، یعنی اس پر اختیار رکھتا ہے، اس کو قابو میں لایا ہے۔ اقواب وہ کوڑے
جن میں ٹوٹنی نہ ہو بلکہ منہ کھلا ہوا ہو جہاں سے آدمی چاہے پیے۔ وہ کوزے، اقوام نے وہ کوزے جن میں ٹوٹی نہ ہو بلکہ منہ کھلا ہوا ہو جہاں سے آدمی چاہے پیے۔ ان کان للرحمن ولدا کا معنی یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس صورت میں ان نافیہ ہے۔ عابدین سے عانفین مراد ہے، یعنی سب سے پہلے میں اس سے آر کرتا ہوں۔ اس میں دو لغت ہیں، عابد و عبد، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو وقال الرسول یا رب پڑھا ہے۔ اول العابدین کے معنی سب سے پہلا انکار کرنے والا، یعنی اگر خدا کی اولاد ثابت کرتے ہو تو میں اس کا سب سے پہلا انکاری ہوں۔ اس صورت میں عابدین باب عبد یعبد سے آئے گا، اور قتادہ نے کہا فی الکتاب کا معنی یہ ہے کہ مجموعی کتاب اور اصل کتاب، یعنی لوح محفوظ میں۔ مصرفین سے مراد مشرکین ہیں۔ واللہ، اگر یہ قرآن اٹھا لیا جاتا جب کہ ابتدا میں قریش نے اسے رد کر دیا تھا تو سب ہلاک ہو جاتے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشْهَدَ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضِيَ مِثْلُ الْأَوَّلِينَ میں مثل سے عذاب مراد ہے۔ حذف بمعنی ادلا یعنی شریک۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب و تفسیر کی حدیث نمبر 4817 سے 4819 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔